ایک عقل مند کا اپنے لیے کسی چیز کا اقرار کرنا حجت ہے۔ مثال کے طور پہ دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی، ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے مارا، دوسرا کہہ رہا ہے اس نے مارا، یہ تو کیس چلے گا کیونکہ اس کے بھی دعوے ہیں اور اس کے بھی دعوے ہیں، یہ کیس چلے گا۔ لیکن اگر ان میں سے ایک ایکسپٹ کر لے اور کہہ دے کہ ہاں بھائی میں نے مارا، کیس کلوز، کیس ختم ہو جائے گا کہ بھائی اس بندے نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ میں نے مارا، ختم۔ یا یہ کہ یہ پاگل ہو، یہ بھائی دنیاوی عدالتوں میں بھی یہ قصہ ہے، اگر ایک انسان پاگل ہے، اگر ذہنی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، تب اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، کہا جائے گا کہ بھائی یہ پاگل ہے، چھوڑو اس کی باتوں کو چھوڑو۔ لیکن اگر انسان صحیح ہو، سالم ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، اور پھر یہ کہے کہ میں نے مارا، تو بھائی قبول تو کرنا پڑے گا۔ میں ایک منزل کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اب جہاں علم کی بات آئی، جہاں علی کے علم کی بات آئی، تو میں ان لوگوں کے بھی علم کا تذکرہ کرتا چلوں جو علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ یہ قاعدہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اقرار العاقل علی انفسہم حجہ، عقل مند کا اپنے لیے کسی چیز کا اقرار کرنا حجت ہے۔ اب ذرا جائیے اور مدینے کی گلیوں میں تلاش کیجئے، مدینے میں کون تھا جو چیخ چیخ کے کہتا تھا اما مدینے میں سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہاں تک کہ پردے کے پیچھے بیٹھی یہ عورتیں۔ یہ جملے تاریخ کے کہ مدینے میں سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہاں تک کہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی یہ عورتیں۔ اب بھائی قاعدہ میں نے بتا دیا، عقل مند کا کسی چیز کا اقرار کرنا حجت ہے۔ یا تو آپ یہ کہہ کے بات ٹال دیجئے کہ فلاں صاحب پاگل تھے، دیوانے تھے، نہیں تو پھر مان لیجئے فلاں صاحب جاہل تھے۔ بھائی یہی نتیجہ نکلا نا، یا تو آپ کہہ دیں کہ فلاں صاحب پاگل تھے، ختم، مسئلہ ہی ختم، پاگل تھے، ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ جب ایک عقل مند، اگر آپ ان کو عقل مند مان رہے ہیں تو عقل مند کی باتوں کو مانیں۔ اب میں سارے وہ مقامات تو بیان نہیں کر سکتا جہاں جہاں صاحب نے اس بات کا اقرار کیا، اس بات کا اقرار کیا کہ میں جاہل ہوں، اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے نہیں پتا، اور پھر بعد میں ہم سے کہا جاتا ہے قبلہ آپ ناانصافی کرتے ہیں۔ کیسی ناانصافی؟ صرف علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام کے فضائل ہی بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھیا ہم نے کتابیں دیکھیں، علی کے فضائل ملے، ہم نے بیان کر دیے، تم بھی کچھ فضائل ہمیں بتا دو، وہ بھی ہم بیان کر دیں گے۔ بھائی اب اگر ہم فضائل بیان کریں تو کیسے بیان کریں؟ اب اگر میں کہوں اس جملے کو آپ کے سامنے بیان کروں، اس کی تفسیر کیا کروں؟ ایک صاحب نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اب میں کیا بتاؤں، کیا سمجھاؤں لوگوں کو؟ اگر علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتے، بھائی اس جملے سے میں کیا سمجھاؤں؟ اس جملے میں کیسی فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے؟ اس جملے میں تو علی کی فضیلت نظر آ رہی ہے، ہم علی کے فضائل بیان کریں گے۔ بھائی علی کی فضیلت نظر آ رہی ہے، ہم علی کے فضائل بیان کریں گے۔ انہیں پتا تھا، انہیں سب کو پتا تھا اسلام کی آبرو کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔